السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوچئے ایک ایسے سوال کے بارے میں جو سوال ہمارے پورے زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس سوال کو صحیح سے جواب دے پاتے ہیں تب تو ہمارے پورے زندگی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب صحیح سے نہیں دے پاتے تو ہمارے پوری زندگی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، وہ سوال کون سی سوال ہے؟ آئیے ڈیٹیل سے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ دوستو، پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنا محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں جو بھی ایگزام ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، اور اس میں جو سوالات آتے ہیں، وہ سوالات اسٹوڈنٹ تبھی جان پاتے ہیں جب اسٹوڈنٹ امتحان کے ہال میں بیٹھتا ہے، ایگزام ہال میں بیٹھتا ہے، اور اس کو پرچہ دیا جاتا ہے، تبھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایگزام میں کیا سوال آیا ہے، کون سے سوال آئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی ہم پر اتنا مہربان ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم کو جو سوالات پوچھیں گے وہ سوالات ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے تاکہ ہم اور بھی اچھے سے تیاری کر سکیں۔ تو دوستو، جب ایک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتہ آتا ہے، منکر اور ناکر، اور وہ دو فرشتہ ان سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تو دوستو، یہ سوال بہت ہی آسان ہے۔ ہر ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے، ہمیں کس نے بنایا ہے، یہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جس سوال کے بدولت اگر ہم اس سوال کو صحیح سے دے پائیں گے تو ہمارے پورے زندگی کامیاب ہو جاتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو وہ سوال اتنا آسان کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں جس کا ذمہ داری زیادہ ہوتا ہے اس چیز کے انٹرویو بھی بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، اس میں جو سوالات آتے ہیں وہ بھی زیادہ مشکلات ہوتا ہے۔ لیکن قبر میں ہمیں جو پہلا سوال پوچھا جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے، یہ سوال اتنا آسان کیوں ہے؟ کیونکہ دوستو، یہ سوال دیکھنے میں جتنا آسان ہے اتنا ہی اندر سے مشکل ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن صرف جاننے سے اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ جو شخص اس دنیا میں رہتے وقت اللہ تعالیٰ کو دل سے مانا اور زبان سے اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، یہ مانا اور اس پر عمل بھی کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ہم پر فرض کیا ہے ان چیزوں کو اس نے عمل کیا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے تو اس نے بھی 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، ادا کی ہے۔ تو وہی شخص قبر میں جب اس کو سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ آسانی سے دے پائیں گے۔ لیکن جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر جو چیزیں فرض کی ہے وہ چیزیں ادا نہیں کیا ہے، تو وہ شخص اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے پائیں گے۔ اگرچہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں دے پائیں گے۔ اور دوسرا سوال پوچھا جائے گا، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ بھی بہت آسان سوال ہے، بیسک سا سوال ہے کہ ہمارا دین، ہمارا دھرم، مذہب کیا ہے۔ ہمارا مذہب دین اسلام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن یہ سوال بھی وہی شخص دے پائیں گے جو شخص اس دنیا میں رہتے وقت دین کے مطابق اپنے زندگی کو گزارا ہے۔ دین اسلام جو چیز ہمیں سکھاتے ہیں وہی اس نے کیا ہے، جو چیز ہمیں کرنے سے منع کرتا ہے ان چیزوں سے دور رہتا ہے، تو وہی شخص اس سوال کا جواب آسانی سے دے پائیں گے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ سوال بھی بہت ہی آسان ہے کہ ہمارا نبی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہ سوال بھی اتنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقہ مطابق نہیں چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنے زندگی میں نہیں اپنایا، وہ شخص اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے پائیں گے۔ اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سنت کے مطابق اپنے زندگی کو بنایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ کیا، وہی شخص اس سوال کو آسانی سے دے پائیں گے۔ تو دوستو، ہمیں پورے ویڈیو سے یہی سیکھ ملتے ہیں، زبان سے اقرار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ ہم جو چیز مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہے، ہمارے نبی ہے، یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، ہم کو ان سب پر عمل کرنا ہے۔ تو دوستو، یہاں سے اور ایک سوال کا جواب نکالتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، ہمارے ایمان صحیح ہے، ہمارے ایمان مضبوط ہے، تو ہم اس کو اب کہہ سکیں گے کہ اگر تم نماز ہی نہیں پڑھتے تو تمہارا ایمان کہاں سے مضبوط ہو گیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے سوال پر بنائی جائے گی۔